خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ٹیبل ٹاک ود مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا انتخاب رسہ کشی اور سیاسی الزامات کی نظر ہو گیا ہے اور اب عدالت تک یہ مسئلہ پہنچ چکا ہے۔ آج اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمانان گرامی میں ممتاز دفاعی تجزیہ نگار لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب۔ جنرل صاحب، اکتوبر میں قبل از وقت انتخابات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نرم مداخلت یا غیر رسمی کارروائیوں کی یا کوششوں کی اطلاعات ہیں، تو کیا حالات اسی طرف جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کامران خان صاحب نے آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک کلیریفیکیشن دی ہے جس میں انہوں نے کہا جی نہ تو کوئی نرم قسم کی سافٹ انٹرفیئرنس ہے، کسی قسم کا کوئی انٹرفیئر کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سٹانس تو ٹھیک ہے، پولیٹیکلی یہ سٹانس درست ہے کہ کسی بھی سائڈ پر پولیٹیکل ساتھ دینا کسی بھی ادارے کا بات نہیں بنتی، کام نہیں ہے، اور ان کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ پہلے جو سو ہوا، لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں چونکہ ہمارے لوگوں کو عادت نہیں ہے، ہمارے لوگوں کو اعتبار نہیں ہے، تو ان کو یقین نہیں آئے گا جب تک کہ 4-5 سال تک یہ رویہ جاری نہ رہے فوج کی طرف سے، اور پھر لوگوں کو شاید یقین آنے لگے کہ واقعی یہ کسی چیز میں انٹرفیئر نہیں کر رہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، جب ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ملک ڈاؤنورڈ سلائیڈ کی طرف جا رہا ہے، دونوں طریقوں سے۔ ایک تو اکنامک کیوس بہت زیادہ ہے، پھر پولیٹیکل کیوس بنیادی طور پہ وجہ ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ وجہ ہے اکنامک انسٹیبلٹی کی۔ میری نظر میں لوگ اس کو سمجھتے ہیں جی ہم یہ کر لیں گے، اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ جب تک کہ آپ پولیٹیکلی اسٹیبلائز نہیں کریں گے ملک کو، اکنامک اسٹیبلٹی کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا، کوئی یہاں انویسٹ نہیں کرے گا۔ اور میرا خیال آئی ایم ایف بھی دیکھتا رہے گا کہ انتظار کرے گا کہ پتہ چل جائے کہ کس نے یہاں پر بیٹھ کر حکومت کرنی ہے۔ تو میرے خیال میں کوئی بھی ادارہ، فوج، سپیریئر جوڈیشری یا کوئی اور جس کی بات مانی جائے، ان کو یہ سائڈ پہ بیٹھ کے تماشا نہیں دیکھ سکتے، اور اس کو میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں سمجھتا۔ اگر وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں جس میں کوئی افہام و تفہیم پیدا ہوتی ہے یا کوئی درمیانی راستہ نکلتا ہے، اور یہ جو ایک سٹینڈ آف ہے یہ ختم ہوتا ہے، سی سو کی ایک کبھی ادھر بیٹھ جاتی ہے بات، کبھی ادھر بیٹھ جاتی ہے بات، اور ایک لگاتار طرفہ تماشا جو ہے ہو رہا ہے، اور سب ہم لوگ جو ہیں، جب عوام بھی اور خواص بھی دانتوں میں انگلیاں دبا کے روز دیکھتے ہیں کہ جی اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اس طریقے سے نہ صرف یہ کہ پوری قوم کو ایک نفسیاتی مریض بنایا جا رہا ہے اور ایک مسلسل ٹینشن میں رکھا جا رہا ہے، اور حل بھی کوئی نہیں نظر آ رہا، کیونکہ یہ دونوں طاقتیں اس نہج پہ ہیں، ان کے طور طریقے اس قسم کے ہیں کہ کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ کون سا ادارہ ہے جس کی بے توقیری نہیں کی گئی، چاہے وہ عدلیہ ہے، سپیریئر جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ آرمڈ فورسز ہیں، چاہے وہ نیب ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، کسی ایک کا بھی تو نام نہیں لیا جا سکتا جس کے بارے میں دونوں سائڈیں متفق ہوں کہ جی یہ ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایسی کشتی جو ڈاواڈول ہو رہی ہو اور جس کے اندر سوراخ ہوں، کوئی بھی ادارہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سوراخ بند کرنے کا میرا کوئی کام نہیں ہے، جس کا کام ہے وہ کریں۔ یہ ایسے نہیں ہو پائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو قدم آگے بڑھانا پڑے گا، آرمی چیف کو قدم آگے بڑھانا پڑے گا، اور اس سلسلے میں کوئی معاملے کو سیٹل کرنا پڑے گا۔ یہ میں اس میں قدم آگے نہیں رکھتا کہ کیا سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ سمجھا جائے، بلکہ ملک کی بقا کے لیے اور ملک کے انٹرسٹ میں ایک پازیٹیو عمل جو ہے نہ سمجھا جائے۔ جنرل صاحب، مسلم لیگ کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی مگر بعض لوگ نیوٹرل ہونے کو تیار نہیں۔ پروجیکٹ عمران کے سہولت کار آج بھی اداروں میں آرام سے نہیں بیٹھے اور ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو اپنی اپنی تعویلیں ہیں۔ جب کوئی انتخابات جیت جائے تو وہ اپنی بیانیہ اور بنا لیتا ہے، جب کوئی ہار جائے تو بیانیہ اور بنا لیتا ہے۔ اگر ان کا اشارہ اس طرف ہے جو کہ پنجاب میں ابھی انتخابات ہوئے، تو میرا خیال ہے کہ سب اس پر متفق ہیں کہ یہ انتخابات کافی شفاف تھے،
اور کافی پرامن تھے. گو کہ پی ٹی آئی الزام کافی لگاتی ہے کہ جی بہت کوشش کے باوجود ووٹنگ اتنی زیادہ تھی, پولنگ اتنی زیادہ تھی کہ وہ ان کو اوور کم کر لیا, لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے انتخابات اور پرامن انتخابات کی وجہ ہی ہے کہ اس قسم کا رزلٹ جو ہے وہ سامنے آیا, اور جو لوگ چاہ رہے تھے ان کی جو منشا تھی وہ سامنے آئی ہے. اور یہ ایک یوں سمجھیں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو فوج کہہ رہی ہے بار بار کہ ہم ابھی نان پولیٹیکل ہیں اور ہم کسی سائڈ پر جھکاؤ شو نہیں کریں گے, اس کا میرا خیال اندازہ ان انتخابات سے بھی لگایا جا سکتا ہے. تو اس لحاظ سے تو میں یہ دیکھیں, یہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کا وتیرہ ہے, اور میں اس میں استثنا کوئی بھی کسی کو نہیں میں دوں گا کہ وہ جب بھی اپنے معاملات کے مطابق چیزیں نہ چلیں تو وہ کسی نہ کسی کے اوپر الزام دھر دیتے ہیں. کبھی یہ نہیں مانتے کہ جی ہم کوئی تھوڑے سے غیر پاپولر ہو گئے ہیں یا ہماری اپنی کوئی کوتاہی ہے. تو یہ جو رویہ اس کو تو ٹھیک کرنا پڑے گا. جسٹس صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب ججز اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, جب وہ قانونی طور پہ اپنے مسند پر بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے اندر کوئی سلیکٹو ہو کہ جی یہ اچھے ہیں یا یہ اچھے نہیں ہیں. جس طریقے سے چلتا ہے پروسیجر ویسے ہی چلتا ہے. اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ بار بار گھسیٹنا اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو, یہ کہنا کہ جس میں کچھ لوگ ایسے ہیں, اتنی معلومات کدھر سے آپ کے پاس آ گئی کہ کچھ لوگ یہ ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں. بھائی پاکستان فوج کا سربراہ جو ہے وہ بالکل اس کا اسٹیبلش ہوتی ہے رٹ, اور اس کے جس طریقے سے فوج کو لے کے چلتا ہے پوری فوج اسی طریقے سے چلتی ہے. اندر سے اس قسم کے کام نہیں ہو سکتے جس کا یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے منشا کے برعکس کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے یا اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال اس بات میں کوئی دم ہے. یہ بس آپ یوں سمجھیں کہ ان کئی بہانوں میں سے ایک بہانہ ہے, بجائے اس کے کہ اپنے گریبان میں جھانکیں, بجائے اس کے کہ اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کریں اور اس کی کوئی بات کریں. اور آپ ایک چیز جس کا زیادہ مجھے دکھ ہے, اور صاف ظاہر ہے کہ آپ بھی سن رہے ہوں گے, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ عوام کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے کہ جی آپ کے ایون فیلڈ ہیں اور آپ کے وہ جو ہے نا توشہ خانہ ہے, آپ برے ہیں, آپ نے اس وقت یہ کیا, اس وقت یہ کیا. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے بات کی ہو کہ ہم لوگوں کو انصاف کیسے دیں گے, ہم لوگوں کو پینے کا صاف پانی کیسے دیں گے, ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کیسے کریں گے, غربت کیسے ختم کریں گے؟ کبھی کسی انہوں نے نہیں بتایا کہ کون سا طریقہ اپنایا جائے گا. بس لگے ہوئے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت خطرناک صورتحال ہے کہ دونوں طرف تناؤ ہے, ملک روزانہ کی بنیاد پہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. اور اسی لیے میں نے وہ بات اندر کہی تھی کہ کسی تیسری فورس کو یا تیسری اور چوتھی فورس کو مل کر ملک کو بچانا پڑے گا. ان دو دھڑوں سے تو ملک بچنے کا نہیں ہے. جلال صاحب, کچھ صحافیوں سے ملاقات میں عمران خان نے آرمی چیف کی تقرری, الیکشن کے جلد انعقاد, معیشت کی بحالی اور انتخابی اصلاحات پر مذاکرات پر رضامندی کا اظہار کیا. اب ساری باتیں ٹھیک ہیں, بحیثیت طالب علم میرے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ آرمی چیف کی تقرری ڈسکس کریں گے سیاستدان, اور جس میں ہر ایک کا اپنا ایجنڈا ہے, ہر ایک کی اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہے, ہر ایک کی کانسٹیٹیوئنسی ڈفرینٹ ہے, سوچنے کا انداز ڈفرینٹ ہے. انہیں آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ کہ ہر آدمی کو مطلب وہ آرمی کے پروسیجرز, پروٹوکولز اور جو یعنی اب پھر اس میں ان کا سروس ریکارڈ, ہاؤ ٹو سی, ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ وغیرہ والی باتیں بھی ہیں. اور کئی ایسی باتیں ہیں کہ جس میں جو شاید ہر آدمی کے ساتھ ڈسکس نہ کی جا سکے. تو یہ تو ایک بڑی انہونی سی بات ہونے جا رہی ہے کہ سیاستدان بیٹھ کر ڈسکس کریں گے چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری. جی میرا خیال ہے کہ باقی تمام باتوں پہ بات ہو سکتی ہے جن کا آپ نے ذکر کیا, انتخابات کی بات ہو سکتی ہے اور معیشت کے متعلق بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ بالکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ آرمی چیف کی تقرری کے بارے میں کوئی مفاہمت یا کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. اس کا ایک پروسیجر ہے اور بڑا سمپل ہے کہ جو بھی سٹنگ پرائم منسٹر ہوگا اس کو منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے, آرمی چیف کی طرف سے 3 نام جائیں گے, ان کا ریکارڈ ساتھ جائے گا. اگر ان کو معاونت چاہیے ہوگی تو ڈیفنس منسٹر ان کی معاونت کریں گے, اور وہ جو ہے اپنی صوابدید کا استعمال کرتے ہوئے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیں گے. اور یہ آرمی چیف کی مدت ختم ہونے سے چند روز پہلے, 2 یا 3 دن پہلے یہ ہوگا, اور اس سے آگے پیچھے اس پر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی, اس پر نہ گفتگو ہو سکتی ہے,
نہ اس پر کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، اس کا کوئی میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ کسی لاء میں نہ کسی طریقے سے۔ تو میں اور ایک بات البتہ میں ضرور کہوں گا کہ جب سیاسی ماحول اس قسم کا ہو جیسے کہ بھی ملک میں ہے، جس میں کلیئر مینڈیٹ کس کو حاصل ہے اس کے بارے میں شکوک و شبہات ہوں، تو پھر آرمی چیف کی تقرری سے پہلے فریش مینڈیٹ لے لینا چاہیے، تاکہ پوری قوم کو یہ مکمل یقین ہو کہ فریش مینڈیٹ ہے کس کے پاس۔ اور اس کے بعد جو نارمل پروسیجر ہے، جیسے میں نے کہا 3 دن پہلے جس طریقے سے نام وغیرہ جائیں گے وہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی گفت و شنید میں، کسی معاہدے میں، کسی طریقے سے آرمی چیف کے معاملے کو لے کر آنا میرا خیال ہے کہ نہ اس میں آئین میں اس کی گنجائش ہے، نہ کسی قانون میں اس کی گنجائش ہے، نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ یہ مزید پنڈورا باکس کھولے گا، یہ مزید ایسی راہیں کھلیں گی جو آئندہ کے لیے ہمیشہ پریسیڈنٹ بن جائیں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات، اس کا ذکر ان تمام باتوں کے ساتھ جو کہ بالکل جائز باتیں ہیں، جن کا باقی ہے کہ جس پہ بات چیت ہونی چاہیے، اس پر اگر انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ پہلی دفعہ عمران خان کی طرف سے کوئی آمادگی والی بات آئی ہے، which is a very good sign۔ لیکن یہ جو چیز اندر ساتھ شامل ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی جواز نہیں۔ جلد صاحب، میرا آخری سوال یہ ہے کہ صدر عارف الوی نے اپنے ٹویٹر بیان میں نئی حکومت کی تشکیل کا مطالبہ کر دیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے کہ ایسی حکومت بنائے جو عوامی امنگوں کے مطابق ہو۔ اب یہ ویسے تو سیاستدان ہمارے یہاں روتے رہتے ہیں کہ جی وہ آرمی ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی، کہ جی وہ ہمیں لایا گیا، ہمیں بنایا گیا، ہمیں بگاڑا گیا، لیکن خود اب دعوت دے رہے ہیں، اور وہ جنہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا وہ ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ مطلب کسی بھی کنڈیشن پہ کوئی مذاکرات شروع کر دیں یا کرا دیں یا اپنی مرضی کی کوئی سلسلہ جوڑ لیں۔ تو یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ صدر عارف الوی جناب اب دعوت دے رہے ہیں خود اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب ایسی حکومت آپ بنائیں۔ جی، صدر پاکستان کا احترام اپنی جگہ اور بہت ہی قابل احترام شخصیت ہے، میں یہ بھی مانتا ہوں، لیکن یہ مطالبہ میں درست نہیں سمجھتا۔ دیکھیں، پہلے بھی جس کا میں نے ذکر کیا کہ یہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو 2 سیاسی دھڑے ہیں وہ خود اپنے مسائل حل کرنے سے قاصر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی تیسری یا چوتھی طاقت ان کے ایما پر کوئی فیصلہ کرے۔ حال بتا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ طاقتیں جو ہیں ان کو آپس میں بٹھانے میں، ان میں افہام و تفہیم پیدا کرنے میں، ان کے لیے ایسا ماحول بنانے میں اگر معاون ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جس میں یہ بات فیصلہ خود کریں، سیاستدان کریں، فیصلہ خود حکومت اور اپوزیشن، یا یہ جو 2 سیاسی دھڑے ہیں جن کو آپ کہیں پتہ نہیں کس کو حکومت کہا جائے کس کو اپوزیشن کہا جائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ جو ہے یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ یہ، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ ایک آئندہ کے لیے پنڈورا باکس کھول دے گا۔ کیونکہ دیکھیں، یہ جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، جو عدالت عظمیٰ جو فیصلہ کرتی ہے، یہ صدر جو بات کرتے ہیں، وزرائے اعظم جو بات کرتے ہیں، ان کو ایز اے پریسیڈنس لیا جاتا ہے۔ ان پر اگر عمل ہو جائے تو پھر یہ ایک پریسیڈنس بن جاتا ہے، پھر اس کا بار بار اس کا تذکرہ ہوتا ہے، بار بار اس کا وہ دیا جاتا ہے، حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی دروازہ کھولنا چاہیے پاکستانی جمہوریت میں کہ جہاں پر یہ فیصلے کرنے کا اختیار کسی اور کو دے دیا جائے جو کہ خالصتاً سیاسی فیصلے ہیں۔ تو یا تو سارے سیاستدان ہینڈز اپ کریں اور سب کے سب لکھ کر دیں کہ جی یہ ہم سے نہیں ہو رہا، تب ہو سکتا ہے اسپیشل کیس چیف جسٹس آف پاکستان کوئی اس قسم کا فرمان جاری کر دیں کہ اس موقع کے اوپر صدر پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف تینوں مل کر ان کے ایما پر ایسی کوئی بات کریں گے، لیکن میرا خیال ہے وہاں تک بات پہنچی نہیں ہے۔ تو میں یہ دوبارہ یہ کہوں گا کہ ان کو قریب لانے کے لیے، فاصلے کم کرنے کے لیے، بات پر ان کو راضی کرنے کے لیے، ماحول اچھا بنانے کے لیے جو مرضی کام ہو صدر پاکستان بھی کریں، چیف جسٹس آف پاکستان بھی کریں، آرمی چیف بھی کریں، اس سے بڑھ کر اگر کوئی کام ہوگا تو اپنے دائرہ کار سے تجاوز ہوگا اور آئندہ کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے کر دے گا۔ جنرل صاحب، ہم تو دیکھتے آئے کہ 3.5 سال فوج کو ایک طرف سے گالیاں پڑی، اب گزشتہ 3 مہینے سے دوسری طرف سے گالیاں پڑ رہی ہیں۔
تو مطلب یہ ہے کہ جائے ماندن جی نہ پائے رفتن. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ معاملہ تب ٹھیک ہوگا جب لوگوں کا اعتبار فوج کے اوپر بیٹھ جائے گا، اور اس کے لیے فوج کو کئی سالوں تک اپنا یہ نان پولیٹیکل رویہ جاری رکھنا پڑے گا. تب جا کے لوگ مانیں گے، تب جا کے لوگوں کو اعتبار آئے گا، ورنہ یہ شکوک و شبہات رہیں گے. اور فوج کو چاہیے کہ اپنی لائن بالکل سیدھی رکھے، بالکل ڈیویٹ نہ ہو، مصمم ارادے کے ساتھ نان پولیٹیکل رہے، تو انشاءاللہ لوگ بھی مانیں گے، یہ پارٹیاں بھی مانیں گی، اور سب کو وہ نظر آ جائے گا. بہت شکریہ خواتین حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام. میں جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب کو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ. اللہ حافظ، السلام علیکم.